اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹاپک ہے 133 ضابطہ فوجداری کی کارروائی کیسے ہوتی ہے، کون کروا سکتا ہے، کیسے وہ خارج ہو سکتی ہے، اس کے کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اس کی کیا کیا ضروریات ہیں اور کون کون لوگ 133 کی کارروائی کر سکتے ہیں، اس میں پولیس کا کردار کیا ہوتا ہے، پولیس نے کیا رپورٹ دینی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ، علاقہ مجسٹریٹ 133 ضابطہ فوجداری کے تحت کیا کارروائی کر سکتا ہے پبلک نیوسنس کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ویڈیوز ٹائملی آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کا فیڈ بیک بھی مجھے مل سکے۔ ضابطہ فوجداری میں ایک خاص پروسیجر ہے جس کے مطابق کوئی بھی علاقہ مجسٹریٹ اپنی ایک کارروائی کرنے کے حوالے سے کارروائی کو سر انجام دیتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص پروسیجر ہے جس کو ضابطہ فوجداری کہتے ہیں۔ ضابطہ فوجداری میں بہت ساری پروویژنز ہیں، اور جہاں پر کئی پبلک نوسنس کا معاملہ ہو، جہاں پر پبلک میٹر ہو، اور وہاں پر کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے پبلک کو کوئی نقصان ہو رہا ہو، پبلک کے معاملات ایزیلی نہ چل سکے ہوں کسی ایک یا دو شخص کی وجہ سے یا کسی گروہ کی وجہ سے، تو 133 ضابطہ فوجداری کی کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس پبلک نوسنس کو وہاں سے ریموو کیا جا سکتا ہے۔ The removal of public nuisance by section 133 CRPC is the today's topic۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ اپنے پلے باندھ دیں کہ اس میں پہلا ورڈ جو یوز ہوا ہے وہ ہے پبلک۔ If any person is involved in any type of illegal activity against a single person or group of some person in personal capacity، تو پھر وہ معاملہ پبلک نوسنس میں نہیں آئے گا۔ پبلک نوسنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پبلک کا کوئی معاملہ ہو جس کی وجہ سے پبلک کو نقصان ہو رہا ہو اور کوئی گروہ اس چیز کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر ایک راستہ ہے جو منظور شدہ ہے، کسی بھی حکومت کی طرف سے وہ راستہ چل رہا ہے، اور کسی شخص نے اس راستے کو روک دیا ہے، اس پر گلی ہے مثال کے طور پر یا راستہ ہے، اس کو روک کر کوئی دیوار کھڑی کر دی ہے یا اس کو بالکل ہی چلنے سے بالکل روک دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اور اپلیکیشن جس طرح 145 کے لیکچر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کو پولیس خود بھی ایکشن لے سکتی ہے، یا آپ علاقہ مجسٹریٹ جو آپ کا تھانہ ہے، اس کا ہر علاقے کا ایک علاقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے، اس کو آپ 133 کی فوجداری کی اپلیکیشن دیں گے کہ یہ جناب راستہ روک دیا گیا ہے اور پبلک کا یہ راستہ ہے، اس سے اتنی پبلک چلتی ہے، آتی ہے، ان کی رسائی وہاں سے رک گئی ہے، اور ان کا آنا جانا، ان کی ترسیل، ان کے نارمل جو نقل و حرکت ہے وہ رک گئی ہے، تو اس کو ریموو کیا جائے، ریموول آف پبلک نوسنس۔ تو اس صورت میں جب اپلیکیشن آپ دیں گے تو پولیس سے رپورٹ مانگی جائے گی، یا پولیس کے سامنے کوئی ایسی بات آئی کہ کسی نے اپلیکیشن دی کہ ہماری یہ جو سڑک ہے، اس سڑک کو کسی نے روک دیا ہے، اس گلی کو کسی نے روک دیا ہے، یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے پبلک ایٹ لارج جو ہے اس پرابلم کو فیس کر رہی ہے، تو اس کو ہٹایا جائے۔ پولیس کوئی ایکشن اس حوالے سے نہیں کر سکتی، پولیس FIR کر سکتی ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر کوئی دفعات ہیں۔ اب اس میں کوئی ایسا دفعہ سچ نہیں ہے کہ پبلک نوسنس کا اگر کوئی گلی کسی کی روک دے، اب گلی تو مشترکہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی ملکیت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی آفینس کوگنائزیبل نہیں بنے گا، تو اس وجہ سے پولیس کیا کرتی ہے، اس کو رپورٹ علاقہ مجسٹریٹ کو دے دیتی ہے کہ جناب یہ معاملات ہیں، یا انسدادی کارروائی کر کے 107 ضابطہ فوجداری کے حوالے سے 107، 150 یا 151 کی کارروائی کر کے ان کو گرفتار کر کے یا ان کے وارنٹ قسم کے بھیج کر عدالت میں بھیج دیتے ہیں کہ اس کے خلاف یہ کارروائی ہو جائے۔
تو اگر یہ پبلک نوسنس کا معاملہ ہے تو وہ فوری طور پر علاقہ مجسٹریٹ سے رابطہ کریں گے. علاقہ مجسٹریٹ دونوں پارٹیز کو بلائے گی اور بلانے کے بعد ان کا موقف لے گی, اور اگر یہ سمجھتی ہے عدالت کہ یہ پبلک نوسنس فوری طور پر ہٹانی چاہیے تو وہ فوری طور پر ہٹا سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک کیس میرے سامنے آیا, اس میں یہ ہوا کہ ایک روڈ تھا, وہ کاغذات محال میں وہ روڈ نہیں تھا, لیکن ویسے وہ راستہ پورے پاکستان میں آپ جائیں تو ہر جگہ راستے منظور شدہ نہیں ہیں, لیکن عام طور پہ چل رہے ہیں. تو پھر وہ اگر ایک شخص اپنی ملکیت کی وجہ سے اپنے راستے کو آ کر بلاک کر دے, اور بلاک کرنے کی وجہ سے آگے جو شخص ہے اس کی کوئی زمین ہے, اس کی کوئی پراپرٹی ہے, اس کی رسائی ہے, یا اس کی کوئی فصل ہے, یا اس کی کوئی فیکٹری ہے, اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص اپنی ملکیت پر کوئی گلی یا روڈ کو بلاک نہیں کر سکتا. دس از دا مین تھنگ, کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ گلی تو میری ملکیت ہے, میری اس میں مالک میں بنا ہوا ہوں کہ میں گلی میں کٹے ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں اس کو بلاک کر رہا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کل میں ایک دوست نے مجھے اس بارے میں سوال بھی کیا تھا یوٹیوب پر, تو میں نے فوری طور پر یہ ویڈیو بنانا مناسب سمجھا کہ کافی سارے دوست پہلے بھی سوال کر رہے تھے کہ اس طریقے کا پبلک نوسنس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. اب اس چیز پر آتے ہیں کہ آپ کیسے اس کیس کو آپ مضبوط کر سکتے ہیں. تو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں, پبلک جو یہ کہے کہ اس راستے کو کھولنا بہت ضروری ہے, یہ نہیں صرف قاسم بن سجاد کے لیے یا زاہد بکر کے لیے, ہم سب کے لیے, کسی ایک فیملی کے لیے یہ پرابلم نہیں کریٹ ہوگا. اگر آپ فیملی کا پرابلم ہوگا تو پھر آپ ایزمنٹ ایکٹ کے تحت جائیں گے, دعویٰ کریں گے کہ جناب یہ گلی جو ہے مجھے اس میں سے راستہ ملنا چاہیے صرف مجھے. اگر پبلک کی بات ہوگی, اگر آپ کا ایشو کتنا بھی اچھا ہو, یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کتنا بھی پلازیبل بات ہو, عدالت اس وجہ سے آپ کو راستہ کھول کر نہیں دے گی کہ صرف آپ کا مسئلہ ہے. جب آپ پبلک کی بات کریں گے, پبلک کو پروف کرنا پڑے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ اس علاقے کے اسٹیمپ پیپر بطور ایویڈنس وہاں پروڈیوس کریں, اور کنڈیشنل آرڈر جو ہے علاقہ مجسٹریٹ فوری طور پر کر دیتا ہے. اس کنڈیشنل آرڈر کو لینے کے لیے آپ یہ فوری طور پر اپلیکیشن دیں گے, تو اس میں کنڈیشنل آرڈر ہو سکتا ہے کہ یہ فوری طور پر ریموو کر دیا جائے, بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ اس کو کلیئر کر دینا چاہیے. پھر اس کے بعد جو دوسری پارٹی ہے, اب مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا کہ یہ پبلک ایشو ہے, اس وجہ سے یہ گلی کھول دی جائے. دوسرا شخص کہتا ہے یہ پبلک ایشو نہیں ہے, یہ میرے ہم دونوں بھائیوں کا پرابلم ہے, اور بھائیوں کے پرابلم کی وجہ سے اس کو غلط انٹرمنگل کر کے فیکٹس جج صاحب کو غلط بتائے گئے ہیں. تو وہ کیا کریں گے, جوری کلیم کریں گے. جوری کی اپلیکیشن 134 135 کے تحت آپ وہاں دیں گے, اور وہ ایک جوری بنے گی جو موقع پر جائے گی. اور پولیس کی رپورٹ اس میں بہت اہم ہے. اگر پولیس یہ لکھتی ہے کہ پبلک نوسنس ہے تو پھر اس کو کلیئر کرنے کے لیے فوری طور پر اس کو کنڈیشنل آرڈر بھی ہوگا اور فائنل آرڈر بھی ہو جائے گا. تو اس حوالے سے میں نے کافی کیسز کنڈکٹ کیے ہیں. اس میں ایک خاص ایشو جو تھا وہ یہی تھا کہ دوسرا جو پارٹی تھی وہ کہتی تھی کہ میری ملکیت میں ہے, اس وجہ سے میں راستے دینے کا پابند نہیں ہوں. یہ کوئی قانون نہیں ہے. اگر پبلک آگے وہ راستہ استعمال کر رہی تھی, اگر اس کا کاغذات محال میں ریکارڈ موجود تھا, یا کم از کم پولیس لکھ دے کہ یہ راستہ رواں تھا, اب اس کو روک دیا گیا ہے, تو چاہے وہ دیوار پڑی ہوئی ہے, چاہے اس پر کھڈے ڈال دیے گئے ہیں, چاہے اس کو مسمار کر دیا گیا ہے, چاہے اس پر کوئی اور ایسی چیز بنا دی گئی. یہاں تک میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسا مفاد حاصل کرنے کے لیے مساجد بھی بنا دیتے ہیں. تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنے مذہب کو درمیان میں نہ لائیں, کیونکہ مسجد میں مسمار کرنا غیر شرعی اور غیر قانونی ہوتا ہے, لیکن اس قسم کی نیت سے مسجد نہیں بنانی چاہیے. تو کچھ لوگوں نے ایسا بھی کام کیا. تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ پبلک نوسنس کے معاملات کو جاننا چاہتے ہیں تو قانون کو ضرور سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے وکیل ہائر کیا, اس کو فیس دے دی, پھر آپ آرام سے گھر بیٹھ گئے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ قانون کو پہلے آپ سمجھیں. جتنا کیس آپ سمجھیں
سمجھیں گے اس سے زیادہ وکیل محنت کرے گا کہ میرا کلائنٹ اتنی محنت کر رہا ہے تو مجھے بھی مزید محنت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارا لیکچر تھا پبلک نوسنس کے بارے میں۔ آپ کے فیڈ بیک کا مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ بہت محبت کے ساتھ فیڈ بیک دیتے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آئی ریئلی ایڈمائر یو۔ انشاءاللہ میرے اچھے اچھے لیکچر آپ تک پہنچتے رہیں گے اور آپ کی گائیڈنس بھی میرے لیے ہمیشہ بہت ہی ایسٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔